اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگر ہم اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں، اس آیت کی تفسیر کو پڑھ لیں، تو ان موجودہ حالات کے اندر یہ آیت ہمارے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے، ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے، رہنما خطوط کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر دعویٰ تو کیا جاتا ہے رب اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے رب ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو مالک ماننے کے باوجود دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو خالق ماننے کے باوجود دنیاوی چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کا انکار کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت پیش کرنے والی چیزیں یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ ہمارا رب ہے، اگر اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ ہمارا مالک ہے، اگر اللہ ہمارا پالنہار ہے، تو ہمیں اپنی تمام چیزوں کا یقین، تمام چیزوں کا اعتقاد، تمام چیزوں کا ایمان اسی اللہ پر لانا پڑے گا۔ یہ یقین دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ یقین دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ معاملات جو حل ہوں گے وہ اللہ کے دربار سے ہوں گے۔ یہ یقین دل میں پیدا کرنا پڑے گا مسائل کا حل اس کے گھر سے نکلے گا۔ یہ یقین دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کے دربار سے ہی تمام دنیا کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ استقامت اختیار کر گئے، پھر وہ جم گئے اس پر، اس ایمان پر، اس اعتقاد پر، جو اعتقاد ایک ایمان والے کا اللہ پر ہونا چاہیے، اس پر جم گئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اتنے عظمت والے لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ کہا جاتا ہے ان سے کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں رنجیدگی کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی خوف، نہ آخرت کا کوئی ڈر، اور تم لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس جنت کا تم سے ایمان لانے پر، ایمان پر جم جانے پر تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے، یہی ایمان، یہی یقین، یہی اعتقاد جو صرف زبانی ایمان نہ ہو بلکہ ہمارے کردار، ہمارے کریکٹر سے ظاہر ہونے والا ایمان ہو، یہی ایمان انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر ایسا ایمان نہیں ہے، اگر زبانی دعویٰ ہے، اگر زبان سے بولنے والا ایمان ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب ہم سے اللہ رب العزت کی عدالت میں گواہوں کو پیش کرنے کو کہا جائے گا، دلائل کو پیش کرنے کو کہا جائے گا، تو ہمارے پاس گواہوں کی صورت کے اندر، دلائل کی صورت کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، اور ہمیں ایک طریقے سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان پر استقامت اختیار کرے
اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے ایمان پر استقامت۔ ایمان لانا یقیناً دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی کے آخر تک اس ایمان کو بچائے رکھنا اور اسی ایمان پر انسان کی موت کا آنا، یہ انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔